بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرحومیت عمل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم 5ویں نوع کو شروع کریں گے، تو اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے النوع، یہ کلام کے شروع میں ہے، پھر اسم ہے، الف لام کی وجہ سے پتہ چلا، اور اس میں معرفہ ہے۔ تو ایک بات تو اسے پتہ چل گئی کہ جملہ جو ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ اب اس کے بعد الخامس، یہ بھی اسم ہے، پھر اس میں معرفہ ہے، تو دو معرفہ اکٹھے آگے تو موصوف صفت ہوں گے، تو النوع موصوف ہو گیا، الخامس اس کی صفت ہے۔ اب یہاں پر پیچھے النوع ثانی ثالث و رابع میں ثانی ثالث و رابع کے اندر سے ضمیر میں نے نکالی تھی، جبکہ یہاں پر ضمیر نہ نکالنا یہ درست ہے اور یہی بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے ضمیر نکالی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں، ضمیر نہیں نکالنی یہاں سے، کیونکہ یہاں پر یہ بطور عدد استعمال ہے اور ان کے اندر ضمیر وغیرہ نہیں نکلے گی، تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ کہہ دینا کہ یہ صفت ہوگی، تو موصوف صفت ہوگی۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، آگے ہے حروف، تو پہلے موصوف صفت ہیں گویا کہ یہ ایک ہو گئے، تو یہ ایک معرفہ ہو گیا۔ اب معرفہ کے بعد آگے نکرہ آ گیا ہے، حروف نکرہ ہے کہ تنوین ہے، اور تنوین جس پر آئے اور وہ کسی کا نام نہ ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا خبر بنتے ہیں، تو مبتدا ہو گیا النوع الخامس، اور اب آگے جو ہے یہ خبر ہوگا، تو حروف یہ خبر بنے گا، لیکن اس کا آگے بھی تعلق ہے۔ حروف کے بعد آگے آ گیا تنصب الفعل المضارع، تو حروف نکرہ ہے، نکرہ کے بعد آگے تنصب آیا، تو گویا کہ یہ فعل ہے اور فعل ہے تو پھر جملہ بنے گا۔ تو نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، اور معرفہ کے بعد جملہ ہے تو حال ذلال بنتے ہیں، یہ قاعدہ ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ حروف یہ نکرہ ہے، یہ موصوف ہو جائے گا، اور تنصب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور صیغہ واحد مؤنث غائب جو ہے اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کا فاعل اندر ہے، اور جب یہ صفت وغیرہ جملہ بنے تو اس کے اندر صیغہ آ جائے تو اس وقت اکثر طور پر اس کا فاعل اندر ہی ہوگا، تو یہاں پر اس کے اندر ضمیر ہی یا اس کا فاعل ہے وہ لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف۔ اور اس کے بعد ہے الفعل المضارع، تو جب فعل فاعل ہو گیا پہلے تو اب آگے جو آئے گا یہ مفعول بنے گا، تو اسی وجہ سے ہم اس کو منصوب پڑھ رہے ہیں کہ الفعل المضارع۔ تو یہ جو ہے الفعل المضارع یہ پھر آگے موصوف صفت ہوں گے، کیونکہ دو اسم اکٹھے ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو موصوف صفت ہو کر یہ پھر مفعول بھی ہو گیا تنصیب کے لیے۔ یہاں پر اب جو المضارع ہے، یہ مضارع جو ہے یہ صیغہ اس میں فاعل کا ہے بمعنی مفعلہ سے، تو یہاں پر اس کے اندر سے ضمیر وغیرہ نہیں نکالنی، یعنی جمہور کا اس میں مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر سے ضمیر وغیرہ نہیں نکلے گی، کیونکہ یہاں پر اب یہ ایک اسم بن گیا ہے کہ فعل مضارع، جس طرح فعل ماضی ہے فعل مضارع ہے، تو یہاں پر اپنے وصفی معنی میں یہ استعمال نہیں ہو رہا، جبکہ اس میں بھی پھر ایک مذہب ہے جو بعض لوگ اس میں کے اندر سے ضمیر نکالتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر اگر کرنی ہو تو پھر اس کے اندر سے ضمیر نکالیں گے، پھر یہ شبہ جملہ بنے گا، اور اس کے بعد یہ پھر پیچھے کے لیے صفت بنے گا، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ مفعول بہ ہو جائے گا، تنصب فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر صفت، حروف موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ، تو واو نئے جملہ کے شروع میں آئی، اس واو کو استئنافیہ بنا سکتے ہیں اور اس واو کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، عاطفہ کی صورت میں جملہ کا پیچھے عطف ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہیا ضمیر ہے جو کہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد آگے اربعۃ احرف نکرہ آ گیا، تو اس قاعدہ کے تحت دیکھیں تو پھر بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر مبتدا خبر والی ترکیب ہوگی۔ اس کے علاوہ ضمائر کی پہچان ہم نے جو کر رکھی ہے اس کے تحت ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ضمیر جو مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو یہاں اس قاعدے سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ اس نے مبتدا بننا ہے، تو ہیا ضمیر مبتدا ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہے اربعۃ احرف، تو یہاں پر عدد آ گیا، اور عدد جو 3 سے لے کر 10 تک عدد ہوتا ہے، اس کی تمیز اگر اس کے بعد آئے تو وہ پھر مضافلہ ہوتی ہے ترکیب میں، اور پھر وہ جمع مجرور ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اربعۃ کو مضاف بنانا ہے، تو اربعۃ مضاف ہو گیا، اور احرف جو ہے یہ اس کا مضافلہ ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اربعۃ یہ ممیز ہے اور احرف یہ اس کی تمییز ہے، تو ممیز مضاف اپنی تمییز مضافلہ سے مل کر یہ خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں پر اربعۃ جو ہے یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے، کیونکہ کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہے وہ خلاف قیاس آتا ہے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہی ہے کہ تا کے ساتھ ہوگا تو وہ مذکر ہوگا، تا کے بغیر ہوگا تو وہ مؤنث ہوگا، جبکہ قیاس تو اس کے الٹ ہی چاہتا ہے، قیاس کے مطابق تو تا کے ساتھ مؤنث ہوتا ہے اور تا کے بغیر جو ہے مذکر ہوتا ہے۔
تو پھر یہاں پر اب آگے ایک اور سوال ہوگا کہ ہیہ ضمیر جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ مؤنث ہے اور اس کی جو خبر ہے یہ مذکر آ رہی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو اربعون ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر جو اربعاتن ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اپنی تمیز کی مناسبت سے یہ اربعاتن ہے، کیونکہ یہ جو احرف ہے نا، یہ بھی بتایا تھا پیچھے کہ جو تمیز وہ ہوتی ہے نا جمع مجرور، تو اس میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کے لیے اس جمع کا واحد دیکھا جاتا ہے۔ تو احرف کا جو واحد ہے وہ حرف ہے، اور حرف جو ہے وہ تا کے بغیر ہے جو کہ مذکر ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر اربعاتن بھی مذکر آیا اپنی تمیز کی موافقت کی وجہ سے۔ اگر یہاں پر اس کی تمیز ساتھ نہ آتی، یعنی کہ احرف نہ آتا، تو اس صورت میں یہ اربعون ہی ہونا تھا، کیونکہ یہ میات عامل جو جریانی صاحب کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی میات عامل ہیں جن میں امام برقوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہے، تو اس میں جو وہ عبارت لے کر آئے ہیں وہ ہیہ اربعون یہاں تک صرف وہ لے کر آئے ہیں، یعنی آگے انہوں نے تمیز کو ذکر نہیں کیا۔ تو تمیز کو جب ذکر نہیں کیا تو پھر اب کوئی وجہ نہیں کہ اس کو ہم اربعاتن لے کر آئیں، تو انہوں نے پھر مبتدا کے موافق لائے۔ مبتدا چونکہ یہاں پر مؤنث ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث وہ لائے اور اربعون لے کر آئے۔ آگے ہے ان ولن وکئی و اذن، تو یہاں پر وہی مسئلہ آ گیا کہ ایک چیز کا دو بار ذکر ہے کہ پہلے اجمالن ہے، اس کے بعد پھر آگے تفصیلاً ذکر ہوا، تو اس میں وہ متعدد جو احتمالات ہیں وہ سارے ہو سکتے ہیں۔ اس میں پھر پہلا احتمال یہ ہے کہ جو تفصیلی چیز ہے اس کو مرفوع بنا کر، تو یہاں پر اس کا رفع نظر تو نہیں آئے گا، تو یہاں پر اس کا رفع ہوگا تقدیری طور پر۔ تو رفع میں پھر آگے دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ خبر کی صورت میں بھی رفع ہو سکتا ہے اور مبتدا کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہاں پر ہم اس کو خبر بنائیں تو اس کا پھر مبتدا نکلے گا پیچھے تفصیلی سے پہلے، اور مبتدا میں پھر آگے یہاں پر اگر جتنی چیز کو گنا جا رہا ہے چیز اتنی ہی آ گئی ہے تو اس صورت میں پھر عدد بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہے کہ پیچھے آیا کہ وہ 4 حرف ہیں، آگے 4 کا ذکر ہے، تو پھر اس کا عدد نکال سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا کہ احدھا، ان کے شروع میں احدھا، لن کے شروع میں ثانیھا، کئی کے شروع میں ثالثھا، اذن کے شروع میں رابعھا ہو جائے گا، اور پھر یہ مبتدا خبر جملے الگ الگ آسان ترکیبیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پیچھے ہیہ بھی نکال سکتے ہیں، اور منہا جو اگر نکالیں تو پھر یہ حروف جو ہیں یہ مبتدا ہوں گے اور خبر منہا ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اس کو اگر مرفوع بنائیں خبر ہونے کی وجہ سے یا پھر مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں پھر دوسرا احتمال ہوتا ہے کہ مبدل منہ بدل والی ترکیب، اور مبدل منہ بدل والی ترکیب میں پھر ایک اور صورت آگے نکلتی ہے کہ جب اجمالی چیز مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہو، جیسا کہ یہاں پر ہے، تو اس صورت میں مضاف مضاف الیہ کو ملا کر بھی مبدل منہ بنا سکتے ہیں اور صرف مضاف الیہ کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم ترکیب کریں تو اربعۃ احرف یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ ہو گیا، ان ولن وکئی و اذن یہ معطوف معطوف الیہ مل کر سارے بدل ہو گئے۔ تو اس صورت میں یہاں پر یہ مرفوع تقدیرن ہی ہوں گے، کیونکہ مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو پیچھے اربعۃ جو ہے مرفوع ہے تو اس کا جو بدل ہے وہ بھی مرفوع ہوگا۔ تو یہ پھر مبدل منہ بدل مل کر اب یہ ہیہ کی خبر ہوگا، یعنی اس صورت میں اس کا تعلق پیچھے والے جملہ کے ساتھ ہوگا۔ اور بدل میں پھر جو دوسری صورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ احرف کو ہم بنائیں مبدل منہ، اور یہ آگے حروف جو ہیں ان کو اس سے بدل بنائیں، تو اس صورت میں یہ پھر مجرور تقدیرن ہوں گے، کیونکہ ان کا جو مبدل منہ ہے وہ مجرور ہے۔ پھر یہ مبدل منہ بدل مل کر اربعۃ کے لیے مضاف الیہ، اور پھر باقی ترکیب جس طرح ہوگی۔ اور اس میں جو تیسرا احتمال بنتا ہے تفصیلی چیز میں وہ کہ اس کو مفعول بھی بنا لیا جائے آنی فعل کے لیے، تو آنی فعل نکل آئے گا، اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول ہوگا، یہ جو تفصیلی چیز ہے، تو پھر وہ باقی ترکیب آسان ہے۔ اس کے بعد آگے فَأَن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، تو یہاں پر فا یہ فا تفصیلیہ ہے، آگے اس کے بعد ہے ان، تو ان یہاں پر بطور حرف نہیں ہے، بطور علم ہے کہ اس کا لفظ مراد ہے اور یہ علم کے طور پر ہے، تو یہ گویا کہ اس میں معرفہ ہوا، تو اس میں معرفہ ہے۔ اس کے بعد آگے آ گیا لِلْإِسْتِقْبَال، اس میں معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مبتدا خبر بنتے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی ان جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، اور لام جارہ استقبال مجرور، جار مجرور ظرف مذکر متعلق ثابتۃن کے، ثابتۃن صیغہ صفت، اس میں ہیہ ضمیر اس کا فاعل، راجع بسوء مبتدا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مذکر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اچھا یہاں پر اس کے بعد آگے آ گیا ہے وَإِن دَخَلَتْ، تو ان شرطیہ ہے، تو شرط سے پہلے ایک جملہ آیا جو کہ جزا جیسا ہے،
معنی کی طرف دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر ماضی پر داخل ہو تو ان استقبال کے لیے ہے۔ تو اس طرح پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ شرط سے پہلے جزا جیسا جملہ آ جائے تو اس صورت میں جو جزا ہے وہ وجوباً معذوف ہوتی ہے شرط کی۔ یہ مذہب جمہور کا تھا، بصریوں کا تھا، جبکہ اس میں دوسرا ایک مذہب تھا کوفیوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شرط سے پہلے جملہ ہے وہی جزا ہے، اور اس کو جزا مقدم بنائیں اور شرط کو شرط مؤخر کہہ کر ایک ہی جملہ بنا دے، اسی طرح اور کسی کو معذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تفصیل ہم نے پیچھے سے پڑھ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اضافی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان جو شرطیں اس کے شروع میں واو بھی ہے۔ یہ جو واو ہے اس واو میں پھر آگے چار احتمال ہیں کہ یہ واو حالیہ ہے، زمخشری کے نزدیک یہ حالیہ بنتی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واو مبالغہ کی ہے، اور علامہ جزری کے نزدیک یہ واو عاطفہ ہے، اور رضی کے نزدیک یہ واو اعتراضیہ ہے۔ اور اس واو کی وجہ سے یہ ان جو ہے یہ شرط کے ساتھ ساتھ وصلیہ بھی ہے۔ تو واو آئے اس کے بعد آگے لو آئے یا ان شرطیہ آئے تو اس وقت یہ شرطیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وصلیہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی نشانی یہی ہوگی کہ ان کے شروع میں واو ہوتی ہے، اور دوسری اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو شرط ہے اس کی جو نقیض ہے وہ اولا بالجزا ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر اس کی جو شرط ہے وہ ہے کہ داخلت علی الماضی، ان داخلت، یعنی اگر ماضی پر داخل ہوگا تو ان جو ہے استقبال کے لیے ہے۔ تو اس کی جو شرط ہے اگر ماضی پر داخل ہوگا، اس کی نقیض کیا بنے گی کہ اگر ماضی پر داخل نہیں ہوگا کسی اور پر داخل ہوگا، مضارع پر داخل ہو جائے گا۔ تو مضارع پر اگر ان داخل ہو تو اس صورت میں تو یہ اولا ہے کہ وہ استقبال کے لیے ہو، کیونکہ مضارع کے اندر تو پہلے سے ہی استقبال والا معنی ہوتا ہے۔ تو اب آگے اگر ترکیب کریں تو واو میں چار احتمال ہیں، تو ان میں جو آسان ہے کہ واو کو اعتراضیہ بنا لیں رضی کے مذہب کے مطابق، یا پھر واو کو مبالغہ کی لے لیں تو ترکیب آسان رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے ان داخلت علی الماضی، ان شرطیہ ہے، داخلت ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب، یہ ضمیر اس میں اس کا فعل ہے راجع بسوے ان، اللہ حرف جار الماضی یہ اس کا مجرور ہے، لیکن ماضی جو ہے یہ کیونکہ ایک وصفی ہے تو اس کا جو پیچھے موصوف ہے وہ معذوف ہے الفعل، کہ الفعل الماضی، تو پھر وہ موصوف صفت مل کر الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف العطف، داخلت فعل اپنے فاعل اور ظرف العطف سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہوگی، اور اس کی جو جزا ہے وہ جمہور کے مذہب کے مطابق معذوف ہے، جو کہ پیچھے والا جملہ جو ہے عوض جزا یا مثل جزا جو جملہ ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا نکلے گی کہ ان للاستقبال، تو شرط اپنی جو اس کی معذوف ہے اس سے مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو کر یہ الگ جملہ ہو جائے گا، اور رضی کے مذہب کے مطابق یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور علامہ زمخشری کے مطابق یہ جملہ حال بنے گا۔ اب ذوالحال کیا ہوگا؟ تو وہ جو لل استقبال کے لیے ہم نے متعلق نکالا تھا سابقۃ، اس کے اندر جو ضمیر تھی یا وہ ذوالحال ہوگی اور یہ جملہ اس سے حال ہوگا، اور پھر وہ ذوالحال حال مل کر اس کا فاعل اور پھر وہ شبہ جملہ ہو کر ان مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گی۔ آگے عبارت ہے ناو اسلمت ان ادخل الجنت و ان دخلت الجنت۔ اس میں ناو آیا، ناو کے بارے میں قاعدہ کہ یہ مضاف ہوتا ہے، اس کو ہم خبر بنا رہے ہیں تو مرفوع پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر جملہ ہے تو اس کو مراد اللفظ کہہ کر مفرد بناتے ہیں۔ تو ناو مضاف ہو گیا، اسلمت ان ادخل الجنہ یہاں تک ایک جملہ ہے، اس کو مراد اللفظ کہا تو یہ مفرد ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد آگے ایک اور مثال دی جا رہی ہے، یعنی کہ یہاں پر دو مثالیں دی انہوں نے، ایک ان کے مضارع پر داخل ہونے کی اور اس کے ماضی پر داخل ہونے کی بھی۔ تو اس لیے یہ جو پہلی مثال ہے اس کو ہم بنا لیں گے معطوف لہ واو عاطفہ ان دخلت الجنہ بتقدیر اسلمت، یہاں پر پیچھے اسلمت مقدر ہے تو بتقدیر اسلمت یہ معطوف ہو گیا، معطوف لہ معطوف مل کر ناو کا مضاف لہ ہوا، ناو مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر یہ خبر ہو گئی مبتدا معذوف مثال ہو کی، مثال مضاف آزمیر اس کا مضاف لہ راجع بسوے ان، مضاف لہ میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ الگ سے ترکیب کریں تو اسلمت یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد متکلم تاضمیر بارز اس میں اس کا فاعل، اس کے بعد ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو ان موصول حرفی، ادخلا یہ کیا کرتا ہے کہ یہ مضارع کو نصب دیتا ہے، تو اس وجہ سے ادخلا ہم پڑھیں اس کو، تو ادخلا یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تو مضارع کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کا فاعل انتر ہوتا ہے ان ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، اس کے بعد الجنت یہ اس کا مفعول فی ہے، تو ادخلا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ صلہ ہوا، موصول فی اپنے صلہ سے مل کر یہ بطول مفرد ہو کر یہ مجرور ہوا، یہاں پر لام مقدر ہے اس کے لیے، لام جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ہو گیا اسلمتو کے لیے، اسلمتو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یا ان ادخل الجنہ یہ جو موصول صلہ مل کر بطول مفرد ہو کر
اس کو منصوب بنظر خافض کہہ کر مفعول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ منصوب بنظر خافض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی حرف جار تھا جس کو حذف کر دیا گیا اور حذف کرنے کے بعد اس کے مابعد کو منصوب بنا دیا گیا۔ اگر اس کے بعد واو عاطفہ ہے، ان دخلت الجنہ، ان موصول حرفی، دخلت یہ ماضی کا صیغہ تھا ضمیر بارز جس میں اس کا فاعل الجنہ اس کا مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر یہ صلہ، ان موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ بات مل مفرد ہو کر یہاں پر بھی لام مقدر ہے اس کا مجرور ہوا، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لو ہوگا اسلمت مقدر کے لیے، کیونکہ یہ نئی مثال ہے تو اس کے لیے بھی پیچھے فعل نکلے گا، پیچھے والی پہلی مثال کے قرینہ سے ہی ہوئی اسلمت فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے وَتُسَمَّى هَذِهِ مَصْدَرِيَّةً، واو استنافیہ، تسمى یہ مضارع مجہول ہے، سما یسمی تسمیہ سے، تو اس کا نائب فعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ صیغہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب کا۔ هذه اس کا نائب فعل ہے، اس کے بعد ہے مصدریتن، تو یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو لیکن یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے تو اس میں ضمیر نکلے گی، ہی ضمیر اس کا نائب فعل راجع وصوبے هذه، تو صیغہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ مفعول بھی ہوا۔ تسمى فعل اپنے نائب فعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے 5ویں نوع کو شروع کیا۔ اس سے پہلے جن حروف کا بیان چل رہا تھا وہ حروف تھے جو کہ اسماء پر داخل ہوتے ہیں، لیکن آج ان حروف کا بیان آیا جو کہ افعال پر داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی نوع بیان ہوئی افعال پر داخل ہونے والے حروف میں سے وہ ہے کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ 4 حرف ہیں، ان، لن، کئی اور ایزن، جبکہ کوفیوں کے نزدیک یہ 10 حرف ہیں، 4 یہی، اس کے علاوہ 5واں حتی، 6واں لام جہد، 7واں فا ہے جو 6 چیزوں کے جواب میں ہو، امر کے جواب میں، نہی کے جواب میں، استفہام، تمنی، عرض اور نفی کے جواب میں ہو۔ اسی طرح 8واں ان کے نزدیک واو ہے جو ان 6 کے جواب میں ہو، اور 9واں حرف ان کے نزدیک واو ہے جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، اور 10واں ان کے نزدیک لام میں کئی ہے۔ تو کوفیوں کے نزدیک یعنی یہ تعداد جو ہے وہ 10 تک جاتی ہے۔ یہ تعداد میں فرق کی وجہ یہی ہے کہ کوفیوں کے نزدیک یہ 6 حرف اور بھی ہیں کہ جو نصب دیتے ہیں، تو یہ خود جو حرف ہیں یہ نصب نہیں دیتے بلکہ ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو حقیقتاً وہاں پر بھی ان ہی ہوا۔ اس کے بعد ہے کہ ان جو ہے یہ عمل کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان جو ہے یہ مشابہت کی وجہ سے عمل کرتا ہے کہ یہ اس کو حرف جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہوتا ہے انا، اس کو اس کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اسی مشابہت کی بنا پر یہ عمل کرتا ہے۔ مشابہت پھر آگے 2 طرح کی ہے اس کی، اس کے ساتھ ایک لفظی مشابہت ہے کہ جب انا جو مشددہ ہے اس کو اگر مخففہ بنا دیا جائے تو وہ ان رہ جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ان ہے، تو یہ مشابہت ہوگی اس کی اس کے ساتھ لفظی۔ اسی طرح اس کی اس کے ساتھ مانوی مشابہت بھی ہے۔ مانوی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح انا جو ہے وہ اپنے مابعد کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ اپنے مابعد جو فعل ہے اس کے ساتھ مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 طرح اس کی اس کے ساتھ مشابہت ہوئی، اس وجہ سے یہ عمل کرتا ہے۔ پھر جو باقی حروف ہیں آگے لن ہے، کئی اور ایزن ہے، یہ عمل میں اصل نہیں ہے۔ اصل عمل میں ان یعنی 4 میں اصل جو عمل میں ہے وہ ان ہی ہے، اور باقی جو ہے وہ اس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے پھر وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان جو ہے یہ استقبال کے لیے ہے، اگرچہ یہ ماضی پر ہی داخل کیوں نہ ہو، یعنی مضارع پر اگر داخل ہوگا اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ استقبال کے لیے ہے، لیکن ماضی پر کہہ رہے ہیں کہ ماضی پر ہو پھر بھی یہ استقبال کے لیے ہی ہے۔ تو اب ان کے مضارع پر داخل ہو کر مستقبل کے لیے ہونے اور ماضی پر داخل ہو کر مستقبل کے لیے ہونے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جیسے ادات شرط ہیں، وہ مضارع پر داخل ہو کر اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کا دخول جو ہے وہ ماضی پر بھی بالاتفاق ہے کہ وہ ماضی پر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاں ان میں پھر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ ادات شرط اور ان مصدری جو ہے یہ ماضی پر جب داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ادات شرط جو ہوتے ہیں یہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں، جبکہ ان مصدری جو ہے یہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں نہیں کرتا، یہ صرف اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ اسی طرح ان میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ جو ادات شرط ہیں وہ ماضی پر داخل ہوں تو اس کو محلاً مجزوم کر دیتے ہیں، اور جو ان مصدریہ ہے یہ ماضی پر داخل ہو کر اس کو محلاً منصوب نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادات شرط نے
چونکہ ماضی کے معنی میں اثر کیا کہ اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا، اس لیے محل میں بھی اثر کیا انہوں نے اور اس کے محل کو جزم دے دی اور محلاً مجزوم ہو گیا وہ. جیسے ان مصدریہ جو ہے یہ مضارع کے معنی میں مؤثر ہوا کہ اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر دیا، اس لیے لفظ میں عامل ہوا کہ اس کو منصوب کر دیا، اور ماضی کو بمعنی مستقبل ان نے نہیں کیا، لہذا اس کے محل میں عامل نہ ہوا. تو مضارع میں اس نے عمل کیا کہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کیا، تو اس وجہ سے اس کے لفظ میں بھی عامل ہوا، جبکہ ماضی میں اس نے ایسا نہیں کیا کہ اس میں معنوی عمل نہیں کیا کہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص نہیں کیا، اس لیے اب اس کے محل میں بھی عامل نہیں ہوگا. اس کے لفظ میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ مبنی ہے، اب اس میں محل میں عمل کرے گا، تو جب اس نے اس کے معنی میں عمل نہیں کیا تو اس لیے اب اس کے محل میں بھی عمل نہیں کرے گا. اچھا، پھر ہے کہ ان جو ہے یہ کبھی محل رفع میں ہوتا ہے، جیسے ان تصوموا خیر لکم، تو یہاں پر ان جو ہے یہ اپنے ماں باپ سے مل کر باتویل مفرد یا باتویل مصدر جب ہوگا تو یہاں پر یہ ان محل رفع میں ہے کہ یہ مبتدا مر رہا ہے. اور کبھی یہ محل نصب میں ہوتا ہے، جیسے اريد ان تحسن الیہ، یہاں پر یہ جو ان تحسن الیہ ہے یہ موصول حرف صلہ مل کر یہ مفعول بہ بنے گا، تو یہاں پر یہ محل نصب میں ہے. اور کبھی یہ محل جار میں ہوتا ہے، جو کہ مثال کتاب کے اندر بھی ملی کہ اسلمت ان ادخل الجنہ، کہ یہاں پر بتقدیر لام ہے کہ اسلمت لان ادخل الجنہ، تو اسلام کی وجہ سے یہ محل جر میں ہے. اور یہاں پر جو لام معذوف ہے تو اس لام کا حذف انا اور ان سے یہ قیاسی طور پر ہے، یعنی کہ یہ کوئی خلاف قیاس نہیں ہے بلکہ یہ قیاس کے تحت ہی ہے کہ ان جو ہے اور انا جو ہے اس سے پہلے لام کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس میں آگے اختلاف ہے کہ آیا جب وہ حذف ہوتا ہے تو حذف کے بعد اس کا جو مدخول ہے، یعنی کہ لام کو حذف کرنے کے بعد اس کا جو مدخول ہے انا ہو یا ان ہو، وہ محل نصب میں ہے یا محل جر میں. اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نام مصدریہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو نام مصدریہ رکھنا ہے یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ دو اور حرف بھی ہیں جن کو مصدری کہتے ہیں، وہ ہے ما اور انا، یعنی مکمل پھر تین بن گئے حرف کہ جن کو مصدری کہتے ہیں، ما ان اور انا. ان کو حروف مصدری بھی کہتے ہیں اور ان کو پھر موصول حرفی بھی کہتے ہیں. اور ان کو مصدریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مباد کو اس کے ساتھ مل کر یہ اس کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا نام پھر مصدریہ رکھا گیا. اس کے علاوہ ان جو ہے یہ ہر صورت میں مصدریہ نہیں ہوتا. اگر ان سے پہلے عالمہ یا علمو کے مشتقات میں سے کوئی صیغہ ہو، یا پھر ایسے افعال میں سے کوئی فعل آ جائے جس کے اندر زن والا معنی ہے، یا فعل غیر متصرف اس کے بعد ہو، تو اس وقت یہ مصدریہ نہیں ہوتا بلکہ اس وقت یہ مخفف من الثقیلہ ہوتا ہے. ہاں جب اس سے پہلے افعال زن میں سے کوئی فعل ہو تو اس میں پھر دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں کہ اس کو مخفف من الثقیلہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس وقت اس کو مصدریہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اب آج کی ترکیب کا ترجمہ کرتے ہیں. تو پہلا جو جملہ تھا کہ 5ویں نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور وہ حروف 4 حرف ہیں، یعنی ان اور لن اور کئی اور اذن. تو ان استقبال کے لیے ہے اگرچہ ان ماضی پر داخل ہو. اس کی مثال یعنی ان کی مثال اسلمت ان ادخل الجنہ اور اسلمت ان دخلت الجنہ کی مثل میں ہے. اسلمت ان ادخل الجنہ کا ترجمہ کہ میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس ان کا نام مصدریہ رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.